ہمارا تعلق ایک ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ نظر انداز ہونے سے بہتر ہے نظر آنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ لوگ سمجھتے ہیں بچھڑنا آسان ہے۔ کیا تم نے مقدس پیغامات نہیں پڑھے جن میں لکھا ہے جدائی آنکھوں کا نور لے جاتی ہے جیسے یعقوب کی آنکھیں تھیں۔ ہیرا بھی تو کوئلہ ہوتا ہے نا، لیکن جب کوئلہ دباؤ سہتے سہتے حد کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا صبر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ سنو، کیا تم لوگوں کی تلخ باتوں سے اداس ہو؟ سنو، اداس مت ہو، اللہ تعالیٰ بھی تو ان لوگوں کی باتیں سن رہا ہے اور وہ سازشیں بھی دیکھ رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں بچا لے گا اور ان کی چالیں ان پر الٹی کر دے گا، جیسا کہ اس نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات توڑ دیتی ہے۔ جہاں آپ کی قدر و قیمت ایک پیسہ بھی نہیں، وہاں آپ اخلاق بیچنے شروع کر دیں، پھر آپ کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکے گا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، ذلت کے تماچے نہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں انسان کو پہچاننے میں ہوئی ہیں اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ محبت کا حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات سلجھ جائیں گے، منزل آپ کو مل جائے گی، یا کم سے کم کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حسن کی کشش حیا سے بڑھ جاتی ہے اور بے حیائی سے حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے، مگر ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی پر توقع نہ رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلیلیں اسی کے پاس ہوتی ہیں، اور جس کو بات ماننی ہو اس کے لیے نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ مجبوری، اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری اور دلیل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے نا جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتبار کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔
اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ صبر کا راستہ پتھریلا ہے مگر اس کی منزل جنت کے ابدی باغ ہیں۔ ایک صابر شخص جب وہاں پہنچے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ راہ کا ہر پتھر ایک پھول تھا جس سے اس کی زندگی مہک اٹھی تھی۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوشگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ آج کے زمانے میں محبت اور عزت صرف پیسے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، اگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ پانی اگر خاموش ہے تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ کبھی کبھی زندگی سٹیبل رکھنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایگزٹ لینا پڑتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پہ ہے۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت زندہ رہتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط مطلب ہی نکالیں گے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی صحیح، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش ہے۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے
جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ منزلیں کبھی بھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔